السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ آپ لوگ جس جگہ سے بھی مجھے سن رہے ہیں سبھی کا میں استقبال کرتی ہوں اپنے چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ہم اور آپ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے مل کر پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ اما پارہ کو مکمل کیا، جو کہ قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد میں نے ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر پہلا پارہ جو کہ سورہ بقرہ ہے اس کو ہم اور آپ شروع کریں گے۔ تو میری بہنیں اور میرے بھائیوں، جو لوگ بھی مجھ سے سیکھ رہے ہیں یا میرے چینل سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا ہے تو وہ جڑے رہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر پورے قرآن شریف کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس چینل پر آپ کو اور بھی بہت چیزیں ملیں گی۔ انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم سنن و فرائض بھی پڑھیں گے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے، اور جو قرآن ہے تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے۔ تو تجوید کو اور بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، میری محنت کو قبول فرمائے، اور جو میری بہنیں میرے بھائی سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کا ارادہ کیا ہے، ان کی بھی محنت کو قبول فرمائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ سکھا دے انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ تو پیاری بہنوں، تجوید کا سیکھنا ہر ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ہر ایک پر فرض عین ہے، یعنی کہ بے حد ضروری ہے۔ اتنی ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں سیکھتا ہے تو بتایا گیا کہ وہ گنہگار ہے۔ اور تجوید کے ساتھ سیکھ کر تجوید کے ساتھ پڑھے، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ قرآن کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم نے نازل کیا ہے۔ پہلے ہم جس طرح بھی پڑھتے تھے پہلے کی بات چھوڑ دے، اب قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھے اور تجوید کے ساتھ پڑھے، کیونکہ قرآن میں ایک حرف کی بھی غلطی سے معنی چینج ہو جاتا ہے۔ صرف ایک حرف کی غلطی بتائی جا رہی۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف، الف ایک حرف ہوا، با ایک حرف ہوا، تو اس ایک حرف کی ادھر سے ادھر میں کیا ہوتا ہے؟ معنی چینج ہو جاتا ہے نا؟ جیسے کہ الحمدو ہے، الحمدو ہے نا، ہا ہے اس میں، الحمدو یہ ہے ورڈ۔ اگر کوئی پڑھتا ہے الحمدو تو معنی چینج ہو گیا۔ پہلے میں بتاتی ہوں، الحمدو کے معنی ہے تمام تعریفیں یا ساری تعریفیں، تمام کے معنی میں آتا ہے۔ ال جب لگ گیا تو تمام کے معنی میں ہو گیا، تمام ساری۔ اور حمدو تمام تعریفیں، حمد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ تو تمام تعریفیں، آگے کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ للہ، لام کے لیے آتا ہے، لام کے معنی کے لیے، للہ، لل کے لیے، لاہی اللہ کے لیے۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ پورا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یہ ہوتا ہے معنی پورا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ تو معنی کس طرح چینج ہوتا ہے؟ ذرا غور سے سنیں۔ الحمدو اگر آپ وہ والی ہا سے پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے تمام پرانے پھٹے کپڑے، یہ معنی ہو جاتا ہے۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو سوچے کس طرح معنی چینج ہو جاتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نئے نئے کپڑے پہناتے ہیں اور ہم کس طرح ہم معنی کر رہے کہ تمام پرانے پھٹے کپڑے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو
یہ غلطی کب ہوتی ہے؟ جب ہم تجوید کو نہیں جانتے، جب ہم مخرج کو نہیں جانتے۔ جب مخرج کیا ہے؟ جو حرف جہاں سے نکلتا ہے وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے۔ تو کون سا حرف منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، تو یہ ہمیں کب معلوم ہوگا؟ جب ہم تجوید پڑھیں گے، اور جب ہم تجوید پڑھیں گے اور ہمیں معلوم ہوگا تبھی ہم اس حرف کو اس کے مخرج سے نکالیں گے، اور جب ہم اس حرف کو اس کے مخرج سے نکالیں گے تب ہم درست نکالیں گے اور ہم درست پڑھیں گے، اور ہمارا معنی جو ہے وہ جو معنی ہے وہی رہے گا، معنی چینج نہیں ہوگا، کیونکہ حرف چینج نہیں ہو رہا ہے اسی لیے معنی بھی چینج نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم تجوید نہیں جانیں گے، مخرج نہیں جانیں گے، تو ہر حرف کو غلط طریقے سے، غلط جگہ سے نکالیں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ حرف بھی چینج اور معنی بھی چینج، اور معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، تجوید کو سیکھیں، چاہے آپ کہیں جا کر سیکھیں، چاہے آپ کسی کو بلا کر سیکھیں، چاہے آپ آن لائن سیکھیں، چاہے آپ یوٹیوب کے ذریعے سیکھیں، تو سیکھیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو 24 گھنٹے والی زندگی ہے نا، دن بھر میں کتنے گھنٹے ہوتے؟ 24 گھنٹے ہوتے۔ ان 24 گھنٹوں میں آپ ذرا غور کریں تو آپ کتنے گھنٹے کن کن کاموں میں دے رہے ہیں، ہے نا؟ ہم بہت سارا وقت اپنا لایانی چیزوں کے پیچھے دیتے ہیں، ہے نا؟ لایانی چیزیں کسے کہتے ہیں؟ جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو 24 گھنٹے میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، کتنا بیکار کام کرتے ہیں، کتنا اچھا کام کرتے، اس چیز پر غور کرے اور اسی میں سے کچھ وقت اپنا نکالے اور اس میں ارادہ کرے کہ ہم انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کو سیکھیں گے۔ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کہیں جا کر سیکھ نہیں سکتی، کسی کو بلا کر بھی نہیں سیکھ سکتی، ہے نا؟ کیونکہ بہت ساری ہماری بہنیں جو ہے وہ شرم محسوس کرتی کہ ہم بڑے ہو گئے، ہم کس طرح سیکھیں۔ تو ان کے لیے اچھا یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے ذریعے سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سیکھتے، تو ہم اچھی چیزیں کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ تو انشاءاللہ تعالی ارادہ کرے تو آپ ضرور سیکھ جائیں گے۔ اور یہ قرآن پاک جو ہے نا ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے سیکھنے میں بھی ثواب، سننے میں بھی ثواب، پڑھنے میں بھی ثواب، سکھانے میں ثواب، سنانے میں ثواب۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے اگر یہ آپ سیکھتی ہیں تو بھی ثواب ہے، اس کو شیئر کرنے میں ثواب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ثواب ہی ثواب ہے، آپ چاہے سنیں، چاہے پڑھے یا پڑھائے یا یاد کرے، ہر چیز کے کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے۔ تو ہم ایسا موقع کیوں چھوڑے؟ اور یہ ضروری بھی ہے نا؟ جب ہم جائیں گے مر کر تو اس کا حساب ہوگا نا، قرآن کا حق ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی بندہ یا بندی قرآن پاک پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں دیتا ہوں۔ سوچئے ہر حرف، صرف حرف، اگر آپ 2 لائن پڑھتی ہیں تو سوچئے آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی۔ تو ایک معمول بنائیں ڈیلی کا کہ قرآن پاک ہمیں ڈیلی پڑھنا ہے، بس جن اوقات میں اللہ نے منع کیا ہے اس میں ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن جب ہم فری ہیں اور جب ہم پاکی کے ساتھ ہیں تو ہم قرآن پاک کو ڈیلی ایک وقت بنا لیں کہ ہمیں اس وقت میں ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیے میری بہنوں، ہم اور آپ گھر کا کام کاج ڈیلی کرتے ہیں نا، ہر کام ڈیلی کرتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا ہے تو صرف نماز نہیں ہوتی، قرآن نہیں ہوتا، تو یہ غلط ہے۔ اس کے لیے بھی ٹائم نکالیے، یہ ضروری چیزیں ہیں، اس کے لیے بالکل وقت نکالنا چاہیے۔ ایک وقت مقرر کرے کہ ہمیں، نہیں کہتی ہوں کہ 1 پارہ ڈیلی پڑھے، نہیں کہتی ہوں کہ 2 پارہ ڈیلی پڑھے، آپ 2 صفحہ پڑھ لے، 3 صفحہ پڑھ لے، لیکن ڈیلی معمول میں لائے قرآن پاک کو۔ اور بہت ساری صورتیں ہیں جیسے کہ رات کے وقت سورہ ملک پڑھ لے، مغرب کے بعد سورہ سجدہ پڑھ لے، یہ ساری پہلے تو قرآن کو معمول میں لائے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ بھی آہستہ آہستہ کرے، اور نماز کا پابند بنے، نماز کا پابند بنے، اور نماز کے لیے گھر میں بھی سب کو، جتنے لوگ ہیں سب کو تاکید کرے۔
नमाज क्या है कि फर्ज है ना। 7 साल की उम्र से फर्ज कर दिया गया है नमाज, उसको पढ़ना है। 10 साल की उम्र में बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो उसको मारने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। तो सोचे अगर अभी आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो सोचे कितनी नमाजें आपकी कज़ा हो गई, है ना। और जो कि फर्ज है, फर्ज के माना क्या होता है, जो किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप बीमार है तो आपको हुक्म है कि आप इशारे से नमाज पढ़ेंगे, बीमारी में भी नमाज छोड़ी नहीं जा सकती, है ना। तो सोचिए अगर हम अच्छे हैं और फिर भी हम नमाज छोड़ रहे तो हम कितना गुनाह का काम कर रहे हैं। तो ध्यान रहे और ये कोशिश करें कि नमाज अगर आप नहीं पढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें और भी उसको खुशू खुजू के साथ पढ़े नमाज को। हर नमाज में पढ़ने वाले जो कलिमात है उसको दुरुस्त करे। जो मेरी बहनें नहीं पढ़ती हैं वो इंशाअल्लाह ताला इरादा करे और नमाज को शुरू कर दे, ठीक है, और सीखे। देखिए ये सारी चीजें ना सीखने वाली है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि नमाज को क्या सीखे, नमाज तो भला क्या सीखने की चीज है, नमाज तो हमें पहले से आती है, बचपन से ही आती है। नहीं, नमाज ही तो सीखने की चीज है, कुरान ही तो सीखने की चीज है, यही तो चीजें हैं सीखने की। इसमें हम ना जाने कितनी गलतियां करते हैं। नमाज के शराइत क्या है हमें नहीं मालूम, नमाज में कितने आज़ा का ढकना जरूरी है ये हमें मालूम नहीं है, नमाज में कितने फराइज है ये हमें इन सब चीजों को सीखना है। हम ना जाने दुनिया की कितनी चीजें सीख लेते हैं, कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, पर हम नहीं सीखते। तो क्या नहीं सीखते, कुरान नहीं सीखते, नमाज नहीं सीखते। क्यों भाई, क्योंकि हमें तो बचपन से आती है। नहीं, इन सब चीजों को भी सीखे, बचपन से बस जो चला आ रहा है बस चला आ रहा है, उसमें अजाफा करे, उसको और भी मजीद सीखे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला हम और आप इसी चैनल में शुरू करेंगे और मुकम्मल भी करेंगे कुरान पाक को, और फिर उसका तर्जमा भी करेंगे, सुनन और फराइज पढ़ेंगे, आदाब पढ़ेंगे, सहाबा सहाबियात के जिंदगी जो है, हालात जिंदगी, उसको इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, तजवीद की किताबें पढ़ेंगे, अच्छा हदीस भी पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब चीजें मैं अपने इसी चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहे मेरी बहनें और मेरे भाई जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वाकई सीखना चाहते हैं, तो सीखने की गर्ज से ही सब्सक्राइब करें कि आप सीखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरी भी इस मेहनत को कबूल फरमाए, और आप मेरी बहनें मेरे भाई जो मेहनत कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनकी भी मेहनत को कबूल फरमाए, उनको जल्द अज जल्द सिखा दे। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो हम मुलाकात करेंगे, जो हम आएंगे, तो हम शुरू करेंगे सूरा बकरा। तो मुझे दुआओं में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।